صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ و یا رحمۃ للعالمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی روحانی وجدانی کیفیت سے بھرپور ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور آج بھی ہمارے پاس دو گلدستے تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت آوازوں کے مالک ہیں۔ دونوں ٹیمیں اپنے آپ میں ایک انجمن رکھتی ہیں، ایک کیفیت میں پڑھنے والے ہیں، ایک سوز میں پڑھنے والے ہیں۔ اور کل بھی کچھ یوں ہی ہوا، کل بھی دونوں ٹیمیں ایسی تھی۔ ہر گلستان کے جتنے بھی پھول ہیں ان کی چمک ہے، ان کی مہک ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی مہک ہے۔ اور کل بھی جو یہاں پہ دو گلدستے تشریف فرما تھے، کافی محنت سے انہوں نے تیاری کی، لیکن مائنر سی مسٹیک تھی جو ان کو تھوڑا سا پیچھے لے گئی، اور اسی کا ایج اٹھایا دوسری ٹیم نے۔ اور لیکن رزلٹ ابھی باقی ہے۔ ہمارے عوام کی جو رائے ہے اس کا ہم بار بار کہتے ہیں بہت احترام کرتے ہیں۔ 20% ویٹیج ہوتا ہے، عموماً وہ حاوی ہو جاتا ہے ہمارے ججز کے پینل پر۔ تو چلتے ہیں آج ججز کی جانب اور کل کے حوالے سے بھی کرتے ہیں ان سے گفتگو، اور جانتے ہیں کہ کل ان کو کیا دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیا مشکلات ان کو آئی، یا فیصلہ جو تھا وہ ون سائیڈڈ تھا۔ تو ہمارے پاس موجود ہے فواد علی حیدری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ شکر جی اللہ۔ کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے بتائیے جی، کہاں کہاں آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا بالکل ون سائیڈڈ لگ رہا تھا؟ اب تو یہ کمپٹیشن اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ ہر ٹیم جو اپنی طرف سے اسٹرگل کر رہی ہے، اور ہمیں کافی مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے۔ تو کل جو ذیشان کی ٹیم تھی، میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے کوشش بھی کی اور ان کی لک بھی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے کل کافی اچھے طریقے سے پیش کیا، اور جو دوسری ٹیم تھی ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں ان ایکسپیکٹڈلی۔ تو ظاہر ہے ان کا پلڑا جو ہے وہ تھرڈ راؤنڈ میں بھی ان کے ساتھ مسائل کا سامنا پیش آیا۔ اگر وہ کل پڑھ لیتے، یعنی میری مراد شکیب الحسن سے تھی، کہ اگر وہ راؤنڈ پڑھ لیتا تو میرے خیال سے حمزہ احسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا جی ایسا ہی ہے۔ وہ سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہوا ان کے ساتھ وہ یہی تھا کہ وہ بچہ بار بار اس سے مس ہو جاتا تھا۔ وہ کیا وجہ تھی، پریشر تھا، جو بھی تھا، لیکن اس نے جب وہ دوبارہ اس انترے کو اٹھایا ہمارے کہنے پہ، جب وہ الفاظ بتائے تو اس نے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ اٹھایا، لیکن ہم نے ظاہر اس کو مارکس پہلے والے پہ دینے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے تو ڈیفیکلٹ تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ لک بھی ہوتی ہے، لک بھی ساتھ دیتی ہے، اور کوشش بھی تھی، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش دونوں ٹیمز نے بہت اچھی کی۔ ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی ہمارا یہ مرحلہ 25 رمضان کی جانب بڑھ رہا ہے، 25 کو اور 26 رمضان کو انشاءاللہ ہمارا سیمی فائنل سٹارٹ ہونے والا ہے، تو دیکھنے میں آ رہا ہے بچے کافی زیادہ تیاری کے ساتھ اور آ رہے ہیں، اور بچوں پہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، بچے بہت زیادہ پریشر میں نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، پریشر بھی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لوگ سیکھ بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ہر بندہ جو ہے، ہر ٹیم وہ اس تگ و دو میں ہے کہ ہم جیتیں، تو ان کو بعض چیزوں سے اعتراض ہوتا ہے، بعض پہ وہ کمنٹ کرتے ہیں، لیکن جب یہ مقابلہ گزر جائے گا، عید بھی گزر جائے گی، ٹیم ونر ہو جائے گی جس نے بھی ہونا ہوگا، اس کے بعد جب یہ لوگ اس سارے سینیریو کو سوچیں گے یکم رمضان سے، تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ پاکستان میں کیا کہ بلکہ پورے ورلڈ میں نعت کے حوالے سے یہ ایک بہت معیاری مقابلہ تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی چینل پہ کسی کو ریویو کا چانس آسانی نہیں ملتا، اور کسی کو بھی جو ہے وہ مطلب یہ موقع نہیں ملتا کہ آپ جج کو کہہ سکیں آپ نے یہ غلطی کی۔ اور دوسری بات، ہم جس طرح آپ کو شاعروں کے نام بتاتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں۔ بالکل یہ ایک کھلا پلیٹ فارم ہے، اور ہمارے جو آج گیسٹ ہیں ان سے بھی تعارف کریں گے، لیکن پہلے ہم اپنے ججز سے کرتے ہیں مختصر سی گفتگو، پھر ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس پہ بھی آئیں گے، فواد علی حیدری صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں آج بڑی چمک دمک کے ساتھ ہمارے شہزادے، میرے بہت پیارے بھائی محمد جواد اعوان صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواد صاحب، جیسے ہی کمپٹیشن آگے بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا اختتام کی جانب ہے، اللہ نہ کرے کبھی عروج کی جانب، عروج کی جانب، لیکن ہم سے بچھڑ بھی رہا ہے نا۔ جی بالکل، ہم سے بچھڑ بھی رہا ہے، اس کا بھی دکھ ہے، اس کا بھی افسوس ہے کہ اتنے ہمیں پورے سال کا انتظار ہوتا ہے اس دن کا، ہم یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کافی اچھے اچھے گیسٹ آتے ہیں، ان سے ہم کافی سوالات کرتے ہیں، وہ اپنے کنٹیسٹنٹ سے میٹھی میٹھی نوک جوک باتیں ہوتی رہتی ہیں آف ایئر، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تو کیا کہیں گے اوورآل اس کے بارے میں؟ پہلے رمضان سے لے کے ابھی تک بہت خوبصورت طریقے سے یہ مقابلہ آرگنائز ہوا، پڑھا، ہر کسی کو دیکھیں جہاں پہ ایک مقابلہ ہوگا وہاں پہ اعتراضات ہوں گے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو آرگنائز کرتے ہیں یا جو بیٹھتے ہیں اس کو جج کرتے ہیں، ان کو بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے،
ہم بہت کچھ سنیں گے آگے بھی اور سنتے آ رہے ہیں, تو ایسی ہمارا کوئی بات کام ہی نہیں, سننا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے انصاف پہ مبنی ہوگا. صحیح. اور میرے خیال سے یہ جو ہمارے جتنے آپ نے ایک ٹرم یوز کی بچے, تو میرے خیال سے یہ کافی بڑے کچھ ہی بچے ہیں, باقی سارے سمجھدار ہیں, نوجوان ہیں, اچھے برے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بالکل. اور آپ نے اپنی چمک دمک کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا آج. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم ایک جگہ پہ پروگرام پہ جایا کرتے تھے عموماً, تو وہاں وہ گھر والے بڑی خوبصورت بڑے کئی گفٹس ہمیں عطا کرتے تھے, تو یہ ان میں سے ایک ہے. سبحان اللہ. تو پہلے آپ بھی مجھے بہت سارے گفٹ عطا کرتے تھے, آج کل آپ نے وہ سلسلہ بند کیا ہوا ہے. اصل میں چلے وہ سلسلہ پھر انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں عید ہے, میٹھی عید ہے, ہاں جی, تو آپ اس میں کچھ ہدیتاً تو جی بالکل, آپ شروعات کریں, میں اختتام کروں گا. سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی آج خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے کل کی کمپٹیشن کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ جی, کل کا کمپٹیشن بہت زبردست تھا, بہت اچھا تھا, لیکن بس یہ ہے کہ جہاں پہ بچوں نے تھوڑی سی غلطیاں کی تو وہ ان کی ٹیم کے لیے باعث سے وہ بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اور بچے آنے والے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ کوشش کریں کہ وہ وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو پہلے بچوں سے ہو چکی ہیں. بالکل, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, وہی ریپیٹ ہو جاتی ہیں. وہ اسی طرح ہوتا ہے جی, وہ بہت پریشر ہوتا ہے. شکیب الحسن کو مطلب آپ نے بارہا اس کی اصلاح فرمائی, اور پریکٹس سیشن میں اس کا اپنا بھائی پڑھنے والا ہے, اس کا جو کیپٹن ہے وہ اس کو کافی سمجھاتا ہے, مطلب پوری ٹیم اس کو گائیڈ لائن دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک پتہ نہیں پریشر ہوتا ہے کیا یہاں پہ آ کے وہ, جیسے کہ میں نے فیصل بھائی, جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ اگر یہ لوگ محبت سے نعت پڑھیں تو انہیں کوئی مسئلہ تکلیف نہ ہو. دراصل یہ ذہن میں رکھ کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ ون کرنا ہے اور بس ہم نے یہاں پڑھنا ہے اور حاضری لگانی ہے. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عموماً بچے نعت پڑھتے وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا بات کر رہے ہیں یا ہمارے امپریشن کیا ہے یا ہم کیا سوچ رہے ہیں, تو ان کا دھیان نعت کی طرف نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح ادائیگی کرنی ہے. تو میری خاص کر بچوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ان کا پورا دھیان جو ہے وہ اپنی نعت, اپنی ادائیگی کی طرف ہو. بالکل بالکل. اور ناظرین, آج جو ہمارے گیسٹ ہیں میرے ہم نام ہیں اور کافی عرصہ دراز سے ان سے ہمارا تعلق ہے. بڑی پیاری شخصیت ہے, بڑی پیار کرنے والی شخصیت ہے, اور میں کچھ یوں کہوں گا ان کی فیلڈ جو ہے وہ ہے, یہ خود کنسلٹنٹ ہے. میری مراد ڈاکٹر فیصل افتخار صاحب. آپ کو خوش آمدید ملک افتخار صاحب, اور السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پر آئے. اور یہ جو محفل ہے بڑی روحانی وجدانی محفل ہے, اس میں جو شرکت کے لیے آتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے باعث افتخار و عزت ہوتا ہے. بالکل, اور آپ کی مہربانی ہے, آپ کی اتنی مصروفیات ہیں, یہ بہت زیادہ مصروف رہنے والی شخصیات میں سے ہیں. عموماً ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ہاسپٹلس میں بھی, ان کے کلینکس میں بھی, کہ یہ کافی غریبوں کے ساتھ, جتنے مطلب میں کہوں گا جو مستحق لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کافی کرتے رہتے ہیں. کنسلٹنٹ ہے, کارڈیولوجسٹ ہیں, اور بہت شفیق انسان ہے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کی فیلڈ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے بچوں کو آپ سنتے آئے ہیں بارہا, ہم نے آپ سے ٹیلی فونیکلی بھی رابطہ ہوتے رہے ہیں آپ سے, آپ نے بچوں کو بھی سنا. تو ہماری مشرق ٹیم کی رمضان المبارک میں اس جو پیاری محفل ہے, جو گلدستے یہاں پہ آئے پورے پاکستان سے, ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی مہربانی, شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا آپ نے انوائٹ کیا, اور یہ محفل جیسے آپ نے کہا کہ خود ایک جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہے اس کے لیے تو الفاظ نہیں ہے جس الفاظ کو آپ بتا سکیں, اور ہم اس کو ریگولرلی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور جو اس طرح بچے یہ ساری کی ساری جس محنت کے ساتھ یہ نعت پڑھتے ہیں, اور ہم جو نعت کی ادائیگی اور جو باقی چیز, اور جس طرح کی آپ لوگ کی ججمنٹ ہے, پروگرام کا جو انداز ہے وہ کافی خوبصورت اور کافی گرپنگ ہے, اور ہم اس کے ٹی وی کی اسکرینس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ پروگرام اور بہت اچھا پروگرام. کا شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے اس ٹیم کو دیکھتے ہیں, ہماری پوری کاوش کو دیکھتے ہیں, اور بارہا ہمیں اس میں بہتری کرنے کے لیے بھی بارہا بتاتے رہتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہوگی, لیکن آج کا ہمارا ایک جو ٹاپک ہے یوم پاکستان, عہد و محبت وطن کے حوالے سے, تو ہم کہتے ہیں فواد علی حیدری صاحب کی جانب, اور وہ بڑی بے صبری سے انتظار میں ہیں کہ ہم کب ان کی جانب بڑھیں گے, تو ان کی جانب بڑھتے ہیں اور بالآخر وہ ان سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آج چونکہ 23 مارچ ہے, ایک تاریخی حوالے سے ہمارا یہ جو یوم پاکستان ہے, کسی بھی
ملک کے بننے کے پیچھے یا کسی قوم کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری موجود ہوتی ہے. تو جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو یہ تقریباً 21, 22, 23 مارچ کو یہ جاری رہا اجلاس جو تھا. ہمیشہ سالانہ اجلاس ہوتا تھا مسلم لیگ کا. تو آپ اگر دیکھیں کہ اس سے پہلے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوششیں کی اور مسلمانوں کو ایک راستہ دکھانے کی, ان کا ضمیر جگانے کی, آپ کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرے. حالانکہ 1940 میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں موجود نہیں تھے, وہ دنیا سے جا چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی کوششیں اور کاوشیں مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں کی وہ پھر نظر آئیں. جیسے ان کا ایک شعر ہے, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی ایفرٹ جو ہوں اس کا کوئی اثر کسی پہ ہو تو پہلے تمہیں اپنے اوپر وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور اپنے اندر تمہیں وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس سے تم آزادی حاصل کرو. تو یہ وہ دن تھا جب یہ سارے رہنما ہمارے اکٹھے ہوئے اور یہ ایک پاور شو تھا مسلمانوں کا دکھانے کے لیے کہ آخر ہم بھی ایک قوم ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن ہو. تو شیر بنگال مولوی فضل حق نے یہ قرارداد پیش کی اور چودھری خلیق الزمان نے سب سے پہلے اس قرارداد کی تائید کی. اور پھر یہ قرارداد لاہور جو منٹو پارک جو آج اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے وہ وہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی. اور اس کا اثر ساری دنیا پہ اتنا پڑا کہ پھر ایک وقت میں انگریز سامراج کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ ہاں اب ان دونوں کو علیحدہ نیشنز میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ ملک دینا چاہیے. لیکن ہمارے جو پاکستان ہمیں حاصل ہوا اس کے پیچھے بڑی زیادہ قربانیاں ہیں اور اس قرارداد سے ہی جدوجہد شروع ہوئی اور جو پریکٹیکل جدوجہد ہے جو دنیا کے سامنے آئی. اور 1947 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک وجود عطا فرمایا جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. آج کے دور میں جس طرح فیصل بھائی نے کہا عہد اور محبت وطن, آج کے دور میں یہ ایک منتشر دور ہے کہ سیاسی طور پہ لوگوں کے ذہن منتشر ہیں, اخلاقی طور پہ لوگوں کے ذہن منتشر ہیں, مختلف جہتیں چل رہی ہیں, مختلف چیزیں چل رہی ہیں ملک میں. لیکن اس کے باوجود یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر پاکستان کا وجود ہے تو ہم سب ہیں. آج جو ملک سے باہر بھی پاکستانی رہ رہے ہیں تو ان کی پہچان بھی پاکستان ہی ہے. ہمارے اس ملک میں ہزار قسم کے مسائل, ہزار قسم کی چیزیں آئیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص اس ملک کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, جو اندرونی بیرونی طور پہ اس ملک سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا, یا جو بھی شخص جو بھی کوئی انسان ہو یا ایک کمیونٹی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی طور سے جب اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ خود نقصان اٹھائے گا, چاہے وقتی طور پر اس کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے, چاہے وہ بارڈر کے باہر کے دہشت گرد ہوں یا اندر کے ہوں یا کسی بھی سمت میں وہ اس ملک کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ملک جو ہے یہ اولیاء کے فیضان سے مارز وجود میں آیا ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصرت ہے اور اس کو مدینہ پاک سے ایک بڑی خاص نسبت حاصل ہے. میں نے پچھلے سال بھی اس کا بیان کیا تھا. تو اس ملک کے ساتھ محبت اور اس ملک کی حفاظت ہم سب کے اوپر فرض ہے اور ہمارا یہ اولین فریضہ اسی لیے ہے کہ اسی کی بقا میں ہماری بقا. یہ وہی ملک ہے جہاں پہ آپ کھلے عام اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کھلے عام اپنے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں, جہاں پہ دوسری اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں. اگر آپ کسی بھی اور جگہ پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ جو اقلیتوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے یا مذہبی لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے. اور دوسری بات, ہمارے اس ملک کی جو عوام ہے اس میں بہت سارے پازیٹیو لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت میں پیش ہیں. یعنی ہمیں صرف نیگیٹو چیزیں ملک کی نہیں دکھانی چاہیے. نیگیٹو ملک نہیں ہوتا بلکہ لوگ اس چیز کو نیگیٹو بناتے ہیں. ہم نے وہ پازیٹیو چیزیں لے کر آنی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں, جو اس ملک کی ٹیریٹری ہے. یعنی اتنی امپورٹنٹ یہ خطہ ہے کہ دوسری اقوام جو ہیں وہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ مشکل دور سے نکال کر پھر بھی یہ ملک سروائیو کر لیتا ہے. گو کہ مشکلات آتی ہیں اس میں ہمارے اپنے عمل ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ اپنا محبت کا رشتہ اور اس پہ جان نچھاور کرنے کا رشتہ قائم رکھیں. 23 مارچ 1940 کو یہی پیغام دیا گیا کہ بہت ساری قربانیاں ہم نے دینی ہیں اور پھر ایک ملک لینا ہے. تو اس کو ہم نے اپنی ان نادانیوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے گنوانا نہیں ہے. بالکل بالکل. اور وطن کے ساتھ محبت تو بہت
میرے خیال سے ایمان کا حصہ ہے. یہ السلام کا قول بھی ہے کہ وطن کے ساتھ محبت جو ہے وہ ایمان کا جزو ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. تو اگر ہم وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو وطن اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان کی ماں ہے, تو پھر ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ مخلص نہ ہو تو نہ اس کی دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت اچھی ہوگی. سبحان اللہ. اس پہ جواد صاحب کا ایک قول مجھے ابھی یاد آیا ہے, لیکن میں وہ پھر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں, تو ان کی جانب آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک نارملی کوشچن ہے, عموماً آج کل پاکستان میں ریشو جو ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے ہارٹ اٹیک کی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ہارٹ اٹیک کی وجوہات وہ مختلف ہیں, اور ریشو واقعی میں اس کا بڑھ ہے اور کافی الارمنگ حد تک بڑھ ہے. اور ہم آج کل ایسے جوان بچوں کو دیکھ رہے ہیں 35 اور 40 سال کے لوگ جو ہمارے پاس دل کے اٹیک یا جس کو ہم مائوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں, اور ہمیں ان کی اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے اور اسٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے. اگر اس کی وجوہات کو دیکھیں تو ہمارا سب سے پہلا رہن سہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اگر ہم جس پروگرام کے ایڈ سے بات کر کے دیکھیں تو ہم اپنے مذہب سے ذرا دور ہو گئے. جو ہماری مذہب کی ٹیچنگز ہیں ہم اس کو طرف دیکھیں, اس کی طرف چلیں تو ہم ان چیزوں سے کافی زیادہ بچ سکتے ہیں. لائک جس طرح آپ کی ہماری خوراک ہے, ہم پروسیس فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, آپ کی جو فاسٹ فوڈ ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہے. سب سے بڑی بات آج کل جوان لوگوں میں ہم لوگوں نے اسموکنگ کا ریشو بہت زیادہ دیکھا جو کہ بہت الارمنگ ہے. نسوار اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تھوڑا سا اوبیسٹی موٹاپا بیچ میں اس وجہ سے آ جاتا ہے. ساتھ سینڈیٹری لائف سٹائل, آپ نے کرسی کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے, اور ہر بندے کی جو آپ کرسی کے اوپر ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, اور سٹریس جو کہ آج کل ماحول میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا پرابلم کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ریشو اس ٹائم پر کافی زیادہ ہے. اور اس میں ابھی خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ہم ایک اسٹڈی کی تھی, ہم اسٹڈی کے حصہ تھے. ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے صوبے میں اس ٹائم پر اس کی کتنی پرسنٹیج ہے. تو آئرونیکلی اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ دنیا میں یہ 6% to 7%, ہمارے پاس یہ 9.5%, اب تقریباً 10% تک یہ جوان لوگوں میں یہ چیز آ چکی تھی. تو ہمیں احتیاط کریں تو احتیاط سے اس کا وہ فائدہ احتیاط کرنی چاہیے. ان کے ساتھ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنینات مقابلہ سیزن 5. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے گیسٹ جو ہیں ڈاکٹر ملک فیصل افتخار صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو میرے خیال سے جواد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ان سے. تو جواد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل, جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا نا, بہت مطلب کارڈیالوجسٹ تھا, تو وہ ہم صرف کارڈیالوجسٹ کے نام سے کہ یہ کارڈک کے سارے کام کرے گا. آج کل کیونکہ جدت ہے تو جس طرح آرتھوپیڈکس میں سب اسپیشلٹیز ہیں, میڈیکل میں ہیں, سرجیکل میں ہیں, اسی طرح کارڈیالوجی میں بھی ہیں, جس طرح ڈاکٹر ملک فیصل افتخار صاحب کی ہے الیکٹرو فزیولوجی. تو میں ان سے الیکٹرو فزیولوجی کے بارے میں بات کروں گا کہ اس کے بارے میں بریفلی بتائیں کہ کون سے پیشنٹ الیکٹرو فزیولوجی کی ضرورت ہوتی ہے, کن کن پیشنٹ کو, اور اس میں ہوتا کیا ہے, مطلب ڈیٹیل سے ذرا میں جاننا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ, آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا. ضروری بات یہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی دل کے مختلف شعبے ہیں یا مختلف چیزیں ہیں. ایک تو دل کی رگیں ہوتی ہیں جس کو عام زبان میں لوگ شریانے کہتے ہیں, اور ایک دل کی بجلی کی وائرنگ ہے جس کو الیکٹرو فزیولوجی یا ردم کی اسٹڈی ہم کہتے ہیں. تو دل کی ردم کی اسٹڈی جو کہ دل کی بجلی کی جو برقی رفتار دل میں جا رہی ہے اس کی جو اسٹڈی ہے, اس اسٹڈی کو ہم الیکٹرو فزیولوجی کہتے ہیں. اس میں آپ دل کی جو مختلف ایک اپنا پاور جنریشن سسٹم ہے جس کو سائنس نوڈ, ریوی نوڈ اور مختلف اس سے کنڈکشن آتی ہے, اور اس کی جو اسٹڈی اور اس کے ساتھ جو نارملٹیز ہیں, پرابلمز ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا, آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے پرابلم ہے اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اچانک, یا میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں اور اچانک دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بے ربط ہو جاتی ہے اور مجھے چکر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اٹھوں مجھے چکر آئے ہیں, اور وہ بیہوشی طاری ہو جاتی ہے, یا پھر کنجنٹل ہارٹ بلاکس اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علاج آج سے پہلے اس کو یا سائیکیٹرک النس یا کسی اور میں ڈالا جاتا تھا. وہ بیسیکلی دل کی اس بے ربط کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم جو مختلف چیزیں لگاتے ہیں اس کو الیکٹرو فزیولوجی کی اسٹڈی کہتے ہیں. اگر دل کی دھڑکن سلو ہو جائے
تو اس کو تیز کرنے کے لیے ہم پیس میکر لگاتے ہیں. پیس میکر 2 قسم کے ہیں, ایک تار والا جس کو سنگل چیمبر کہتے ہیں, ڈوئل چیمبر, یا پھر آج کل نئی کوالٹی آئی ہوئی ہے جس کو ہز بنڈل, جو کہ بالکل نارمل فیزیولوجی کی طرح سے کرتے ہیں. اور پھر کچھ چیزیں جس میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, تو اس میں عام الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھائیں رہے عام عوام کے لیے کہ بھئی اگر آپ کی پازیٹیو نیگیٹو پورز اکٹھے ہو جائے تو شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, تو دل میں ایک چھوٹا شارٹ سرکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اور شارٹ سرکٹ کو ہم الیکٹرو فیزیولوجی ایبلیشن کے تھرو ختم کر کے اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں جن کو ہم کر کے اور یہ سلسلہ کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے, ان کنڈیشنز جو آپ نے بتائیں کہ اس ٹائپ کے پیشنٹ آج کل جیسے کہ ینگ پیشنٹس میں یہ بہت زیادہ آ رہا ہے, تو ان کنڈیشنز سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل, دیکھیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم احتیاط علاج سے بہت بہتر ہے. اگر آپ احتیاط شروع کریں اور احتیاط زیادہ کریں تو زیادہ چیزوں سے بندہ بچا جا سکتا ہے. اب دل کا کسی کو اٹیک ہو جائے, اٹیک کے بعد دل کی کنڈکشن کا پرابلم آتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ابھی سے احتیاط کرے, کولیسٹرول اپنا کنٹرول میں رکھے, اپنے شوگر کنٹرول رکھے, اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھے, اپنے بلڈ پریشرز کی اس کو ویلیوز یا نمبر یاد ہوں, واک کرے. یہ ساری چیزیں جب وہ کرے گا تو دل کی جو صحت ہے آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنے دل کے بارے میں دل سے سوچو, اگر دل کے بارے میں دل سے نہیں سوچیں گے تو آپ اپنے دل کا خیال نہیں کر سکتے. واہ جی واہ. یہ ڈاکٹر صاحب عموماً ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بعض ہاسپٹلس میں نے پشاور کی بھی کچھ ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کہ ان کے لیے صبح صبح سورہ رحمان, سورہ یاسین ان کو سنائی جاتی ہے, اور کافی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ آتی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. آپ کی یہ بات انتہائی درست ہے, اور یہ بہت ضرور, میں اس پروگرام پہ بات کرنا بھی چاہ رہا تھا, مجھ سے پہلے ہو گئے, لیکن سورہ رحمان کی اسپیشلی بہت زیادہ ایک ویلیو اور طاقت ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور میرے اپنے پیشنٹس جو آتے ہیں میں ان کو یہ ایڈوائس بھی کرتا ہوں کہ سورہ رحمان اور اسپیشلی قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں وہ لازمی سنا کریں, 2 ٹائم تو لازمی. اگر اس میں آپ کی دل کی صحت, آپ کی روحانی صحت اور آپ کا ڈپریشن, یہ تینوں چیزیں ختم ہوتی ہیں. میرے کافی ایسے مریض ہیں جو کہ ڈپریشن میں اور اس کے ساتھ دل کا پرابلم بھی تھا, اس سے یہ بہت بہتر ہوئے. یہ میڈیکل کی تعلیم سے ذرا سی ہٹ کے ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تھوڑا سا اسپریچول ٹچ ہے, لیکن اس کو اس کی افادیت اور اس کی طاقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور یہ سب سے بہترین دوا ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولرلی استعمال کریں. اور ایک روحانی طور پہ عموماً آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں تو فواد صاحب کو بھی پتہ ہوگا اس حوالے سے, وہ اکثر مراقبہ کرواتے ہیں, تو مراقبے کی مطلب اس سے کیا فائدہ ملتا ہے انسانی روح کو, یا دل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں, مراقبہ یا کنسنٹریشن یا سیلف انرنس, یا پھر اس کو آپ اپنے طرف خیال رکھنا یا ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا, وہ چائنیز میڈیسن میں اس کا کافی زیادہ رول ہے. ہمارے ہاں جو میڈیسن ہے اس میں اس کا اس حد تک رول نہیں, لیکن یہ آپ کو آپ کے جسم کی کنٹرول اور ڈسپلن کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. صحیح. دیکھیں, آپ کی زندگی اگر ڈسپلنڈ ہو, جس طرح ہمارے مذہب میں ہے ڈسپلن, صبح آپ نے اٹھنا ہے, فجر کے ٹائم وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, آپ نے مسجد جانا ہے, صف میں کھڑا ہونا ہے, اللہ اکبر کے اوپر اللہ اکبر کھڑے ہونا ہے, تشہد, ایک آپ نے امام کو فالو کرنا ہے. یہ ایک ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کا حساب, اس ڈسپلن کو ہی اگر اپنی زندگی میں ڈالیں تو یہ مراقبہ کی ایک ایکسٹریم فارم, وہ مراقبہ ہے آپ ڈسپلن کر کے اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو آپ مذہب سے یہ ڈسپلن نکالیں اور مذہب سے اسی چیز کو لائیں, اور یہ ڈسپلن زندگی میں لے کے آئیں, تو آپ اپنی ہر چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈسپلن اور کنسنٹریشن یہ سب سے ضروری چیز ہے. بالکل بالکل. تو چلتے ہیں اپنے رزلٹ کارڈ کی طرف. تو آپ کو بتاتے چلے کل 2 ٹیمیں تھی ہمارے پاس, ٹیم ایچ, ٹیم بی, غلام طاہا صاحب اور ذیشان احمد صاحب, دونوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا, لیکن رات 12 بجے تک جو ہمارا ڈاکٹر صاحب ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے, جو آپ بھی عموماً کرتے رہتے ہیں, تو ہماری ٹیم بی نے اس میں حاصل کیے ہیں 107 نمبر, اور جو کل کی ونر ہے وہ ہے ٹیم ایچ یعنی ذیشان احمد صاحب, انہوں نے حاصل کیے 110 نمبر, یعنی 3 نمبروں سے ذیشان صاحب بال بچ گئے, ورنہ ووٹ میرے خیال سے ان کے زیادہ آئے تھے, اور ججز کی شیٹ میں ذیشان صاحب کی لیڈ کافی تھی, اس لیڈ نے آپ کو بچا لیا. تو چلتے ہیں اپنے کیپٹنز کی جانب.
اور آج ہمارے پاس موجود ہے ٹیم ڈی اور ٹیم ایچ، ان دونوں کے مابین آج کمپٹیشن ہوگا. تو ٹیم ڈی کے کیپٹن ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ تیاری کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ شکر اللہ پاک کرم. فیصل بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے انشاءاللہ. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دنوں سے کافی ماشاءاللہ مسلسل آپ بڑے سیریسلی انداز میں آپ بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہے؟ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا ہے یا ٹاسک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کمپٹیشن ون کرنے ہیں ہر حال میں؟ جیسے ججز فرما رہے تھے کہ کمپٹیشن جس لحاظ سے چل رہا ہے ٹف ہو گیا کافی، ہر کوئی اپنے راؤنڈز پہ سمجھ چکا ہے، پرفارمنس بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے. تو پھر ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ پچھلی غلطیوں کو بھول کے آگے چلتے جائیں اچھے طریقے سے. اور ایسا یہ آپ کی یہ اچھی بات ہے کہ سب کو اپنی پوزیشنز کا پتہ ہے کہ ہم کون سی پوزیشنز پر ہیں، تو سب اپنا فل پاور یوز کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کا بھی استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کیپٹنز کو اختیارات بھی ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ نمبر ہمیں کم ملے یا زیادہ ملے تو وہ ججز کی جانب بڑھ کر ریویو کروا سکتے ہیں، جس طرح تھرڈ امپائر ہوتا ہے. تو اس طرح تو یہ ریویو بھی کرواتے ہیں اور ہم نے ان کو رائٹ دیا کہ آپ بولیں، اور ہم نے ان کو ایک رائٹ یہ بھی دیا کہ آپ اپنے رائٹ کے مطابق اپنی مرضی سے بچوں کو پڑھائیں. جو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ ہر راؤنڈ میں مطلب ہر دن ایک بچہ پڑھے گا لازمی، تاکہ پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں تو تمام بچوں کو موقع ملے اس پلیٹ فارم پہ وہ آ کے پڑھیں یہاں پہ. تو آج یہ بتائیں کہ نعت زندگی کے لیے آپ کی جانب سے کون تشریف لا رہا ہے؟ قاضی شاہزیب جدوں. قاضی شاہزیب صاحب غالباً میرے خیال سے 2 راؤنڈز میں پڑھ چکے ہیں پہلے. جی فیصل بھائی یہ بتانا چاہوں آپشن کا رائٹ جو ہے وہ آج میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں ججز. تو آج اور پی سی آر والے میرے رائٹ جو ہے وہ باقی تھا ان کی بات کہ یہ آج اپنا رائٹ یوز کر رہے ہیں. قاضی شاہزیب صاحب آ رہے ہیں اور لگتا ہے ذیشان صاحب کو یہ ٹف ٹائم دینے والے ہیں آج. تو سنتے ہیں قاضی شاہزیب صاحب کو کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. کیا لاسٹ ٹائم جو ان سے مسٹیکس ہوئی تھی کیا ان پہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے؟ کیا اس میں انہوں نے اپنی ویریشنز ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ کیا خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. تو سنتے ہیں قاضی شاہزیب صاحب کو. جی بسم اللہ. کیا کہیں یہ مدینے کے پر کیف نظاروں کو جنت بھی ترستی کس پیار سے خالق نے سرکار کے گن گائے محبوب کے گن گائے. بہت اچھے. کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے. دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو کیا مدینے کے.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज लग रहे हैं काजी शाहज़ेब साहब ने रियाजत की है, प्रैक्टिस की है और भरपूर अंदाज में आज मैदान में उतरे हैं। तो चलते हैं जजेस की जानिब। जवाद साहब मुस्कुरा रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी काजी शाहज़ेब साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ा, मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी सुना। बस मुझे 30 सेकंड के अंदर माइक दूर रख के अंतरा दोबारा सुनाएं जल्दी से। थोड़ा सा दूर, बिल्कुल दूर नहीं करना, थोड़ा सा करीब कर लें। कहिए मदीने के किस प्यार से खालिक ने महबूब के गुन गाए। सुभान अल्लाह। किस प्यार से खालिक ने महबूब के गुन गाए। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, यहाँ पे हम लेते हैं जवाद साहब मुख्तसर सी ब्रेक। जी, बिल्कुल। ब्रेक के बाद आपके कमेंट्स लेंगे, तो नाज़रीन कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नैनात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं जजेस की जानिब। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे आप काजी शाहज़ेब साहब के हवाले से? जी माशाल्लाह जी, कादी साहब ने आज वाकई साबित किया कि अच्छा पढ़ने वाले हैं, तैयारी करके आए थे। आज इनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत रखाव के साथ, बहुत खूबसूरत अंदाज में, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह की ज़रूरत थी वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी मेजर गलती नहीं की जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि इन्होंने कोई ऐसा वो किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और अगर ये इसी तरह मेहनत करते रहें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये फ़ाइनल तक इनकी टीम जाए। माशाल्लाह जी, मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर्स। सुभान अल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोबारा पढ़वाया, उसमें कुछ मकासद थे मेरे, कुछ चेक करना था। बहुत खूबसूरत पढ़ा। आज मेरे ख़्याल से आपकी पहली ऐसी परफॉर्मेंस है जो वाकई मेरे दिल को लगी। पहले भी आप बहुत अच्छा पढ़ते रहे, आपकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है, बारीपन है उसमें, और आज आपने कमाल कर दिखाया। तो जो मैंने देखना था दोबारा सुन के वो मैंने देखा, तो मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी फवाद साहब। माशाल्लाह, मैं यही सोच रहा था कि काजी साहब ने जब स्टार्ट किया तो जो हमारे जहन में था कि बहुत अच्छे से जाएंगे, तो थोड़ा सा उससे वो रहे पिछले प्रोग्राम्स में। लेकिन आज आपने शुरू से ही, पहले वर्ड से ही आखिर तक इसको परफेक्टली बहुत निभाया है। चूँकि मेरे पास अल्फाज का भी डिपार्टमेंट होता है, सुर और लय वाला सिर्फ होता तो शायद मैं आपको 10 में से भी 11 नंबर देता। तो बहरहाल आपने खालिक को कश वाला काफ लगा के उस इम्पैक्ट पे पढ़ा है, खालिक पढ़ना चाहिए था। दूसरा आपने तरसती, मैं हर रोज़ सारे कंटेस्टेंट्स को कहता हूँ आप उसको ऐसे पढ़े तरसती, तो फिर ठीक था। लेकिन ये एक छोटा सा एक वो है, सिर्फ इसलिए कि आपकी इस्लाह हो जाए नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपकी लय, सुर, अल्फाज की अदायगी और कलाम इज़ आउटस्टैंडिंग। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। फवाद साहब, मैं थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए पूछना ये चाहूँगा कि अमूमन जो क्लासिकल आंगे में अल्फाज को लंबा किया जाता है तो मेरे ख्याल से वो उसकी बनावट के लिए होता है, तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। जी हाँ, मैंने उस दिन इस बात को बड़ा डिटेल से डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो। कहीं पे थोड़ी ज़रूरत पड़ती है उस अल्फाज को लंबा करने की। बाज़ लफ्ज़ ऐसा होता है कि वो लंबा वाक़ किए बगैर नहीं पढ़ा जा सकता, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो पढ़ा जा सकता है ना, उसमें फिर मार्जिन नहीं दे सकते। सही। अब मैंने उस दिन ये बात डिफाइन की थी कि बाज़ अल्फाज को लंबा करने से उसका मतलब चेंज होता है। जिस तरह एक कंटेस्टेंट उस दिन जन्नत को जन्नात पढ़ा है, अच्छा, तो वो बिल्कुल ही एक अलग उसका तासुर जाता है। सही। तो इस चीज़ में, लेकिन मैंने इनके मार्क्स उसके नहीं बल्कि जो खालिक में काफ और क्याफ का फ़र्क है इसके काटे। सही। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? बच्चा तो खैर नहीं है माशाल्लाह। टेक्निकलिटीज़ तो आपके जजेस ने बता दी, हमने तो कलाम और बाकी उस चीज़ से मसरूर हो रहे थे और काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ा उन्होंने और बेहतरीन, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और मैंने काफ़ी इंजॉय किया, बड़ा बेहतरीन पढ़ा। इंशाल्लाह आप आगे और भी इंजॉय करेंगे। ये वाहिद ऐसा कंपटीशन है कि जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे ऐसा अभी नहीं हुआ और ना कहीं पे लाइव ऐसा हो रहा है। ये मोशिक टीवी की काविश है कि यहाँ पे ये चीज़, और इस लोग आपका खास मुबारक हो आप लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम दूसरे कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ें, लेकिन
فواد صاحب اگر ان کی یہ آپ نے جو کشف والا بتایا کاف اس کی غلطی نہ ہوتی تو میرے خیال سے آپ ان کو بھی 10 نمبر دینے والے. میں نے یہ کہا نا کہ اس کے کلام کی سلیکشن، اس کی سر اور لے پہ میرے فل مارکس تھے، لیکن یہ دو چیزیں میں نے بیچ میں نوٹ کی اور جواد نے جب دوبارہ پڑھایا نا تو وہ ہم اس میں یہی ڈسکس کر رہے تھے. حالانکہ آپ کا جو خواہ تھا نا وہ بھی مائک میں الگ امپیکٹ پہ جا رہا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے وہ بالکل. تو بہرحال اس پہ ہم نے ان کو تھوڑا سا وہ کیا، ادروائز ان کی بڑی پرفیکٹ پرفارمنس. اعتزاز شاہ صاحب آپ نے لگتا ہے آج کافی بھرپور انداز میں ان کو تیاری کیا اور شاید کچھ سخت انسٹرکشنز بھی ان کو دیے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. فیصل بھائی ماشاءاللہ سارے اچھے پڑھنے والے، ان کی اپنی محنت ہے جی، ہماری کوشش ہوتی ہے، باقی ساری محنت ان کی اپنی. نہیں دیکھیں بچہ تو وہ پڑھتا ہے نا، کلاس ٹیچر ہوتا ہے جو اپنے بچے کو جتنا اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا تو پھر وہ اتنے اچھے سے ایگزام دے گا. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی محنت تمام کیپٹنس، نو ڈاؤٹ میں بارہا یہ کہتا ہوں یہ کمپٹیشن کیپٹنس کا نہیں ہوتا. کیپٹن تو ہر کیپٹن چاہتا ہے، ہر ٹیچر چاہتا ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کا اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم کرے اور دنیا میں ایک نام کمائے. تو یہ آپ لوگوں کی محنت ہے. ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن اس کا اوور آل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا پریشر ضرور ہوتا ہے. ججز کے سامنے پڑھنے کا، پریکٹس سیشن میں ایک ایز اے ٹیچر آپ کے سامنے پڑھنے کا ان کا پریشر ہوتا ہے، لیکن جب یہ یہاں پر آتے تو وہ پریشر جو ہوتا ہے اور زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ ڈیولپ اس صورت میں ہوتا ہے، ایک گیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پھر ہمارے 3 ججز ہوتے ہیں، پھر ہمارے اسٹوڈیو کے ماشاءاللہ جو کیمرے ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ بڑا پریشر ان چیزوں کو ہوتا ہے. تو عموماً بچہ اس میں پڑھنے میں تھوڑا سا قاصر بھی رہ جاتا ہے، مائنر سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو کیا یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں یا نہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل؟ فیصل بھائی جہاں پہ بہت زیادہ میجر غلطی ہو یا ایک چیز بار بار سمجھانے سے ہو، پھر وہاں پہ ظاہری بات تھوڑا ایگریسو ہونا پڑتا ہے. تو مطلب آپ ہوئے ایگریسو تو آج رزلٹ مل رہا ہے. جی جی ہاں جی. تو وہ ایگریسو ہونا بھی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. میرے خیال سے اس کمپٹیشن میں وہی کیپٹن کامیاب رہا اور رہے گا کہ جس نے ججز کی تنقید کو یا عوام کے فیصلے کو پازیٹیو لے کے اپنی ٹیم کی اصلاح کی ہے. بالکل. اور جس نے اس کو پرسنلی لے لیا اور وہ الجھ گیا تو بس وہ پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں. بالکل بالکل. انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہے، ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد اور پھر ذیشان صاحب کو سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنینات مقابلہ سیزن 5 اور چلتے ہیں اپنی ٹیم ایچ کے کیپٹن کی جانب اور ان سے کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو اور دیکھتے ہیں آج انہوں نے پہلے راؤنڈ کے لیے کن کو میدان میں اتارنا ہے. تو ذیشان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ اور آج کے کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فائنل سے پہلے فائنل دیکھنے کو مل رہا ہے. آج کمپٹیشن جو ہے وہ دن بدن ٹف ہوتا جا رہا ہے. آج جو مقابلہ جس ٹیم کے ساتھ اعتزاز شاہ صاحب کے ساتھ، تو ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کوشش ہے ہماری بھی. اب دیکھیں تو پہلے راؤنڈ میں نعت زندگی کے لیے کن کو بھیج رہے ہیں؟ محمد حمزہ کو بھیج رہا ہوں میں. حمزہ صاحب آئیں، تشریف لائیں. حمزہ صاحب دیکھتے ہیں کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھا تھا اور کیا قاضی شاہ زیب صاحب نے جو ایک کیفیت بنائی اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے یا اس کو اوپر لے کر جائیں گے؟ یہ ان کے سننے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے. تو سنتے ہیں حمزہ احسان صاحب کو. جی بسم اللہ. وہ جو میرے دل سے ندا کی سبحان اللہ، بہت اچھے. یا نبی آپ نے سن لی وہ صدا کی صورت، وہ جو نکلی تھی میرے دل سے ندا کی صورت. میں نے خود کو تو چھپایا تھا کہ کھل کر
چھپایا تھا کہ کھل کر رو لوں، دیکھ لی آپ نے کب اپنے گدا کی صورت، وہ جو نکلی تھی میرے دل سے ندا کی صورت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے، بہت خوبصورت پڑھا، لیکن کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو یہ ججز بہتر بتائیں گے۔ جی جواز صاحب وائبریشن پہ لگے ہوئے تھے ٹوٹلی۔ ان سے جی میں نے ان سے کہا کہ آج یہ راؤنڈ میں اگر 10 نمبر نہ آئے ہر جج کی طرف سے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا ویسے آپ ہمیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں؟ پھر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں کاٹ دیں گے، جو بعد میں مار کٹائی ہوگی بیچ میں وہ کاٹ دیں گے۔ اچھا اس کے لیے دیکھیں جب عموماً یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو ان کو یہ کہا اگر 10 نمبر نہ ملے تو ابھی ادھر سے ہی نیچے اتر جائے۔ یہ تیاری بہت زیادہ کی، اس وجہ سے پھر سوچ رہا تھا کیسے ہوگا۔ دیکھیں بات سنیں، جب ہماری باری نہیں آئی ہوتی تو جب ہمارا اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے نام، جب نام اناؤنس ہوتا ہے تب سے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا سانس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا، میرا ذہنی تقاضا یہ ہو رہا تھا میں نے کہ کہیں ان کے ہاتھ سے مائک نہ گر جائے۔ یہ اتنے کام تو وہ ہمارے ساتھ آج کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، جہاں تک ان کے پڑھنے کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کو تو دیکھ کے نہیں ہو گئے نروس۔ جہاں تک ان کی پڑھت کا سوال ہے، کیونکہ ذیشان یہ نعت بڑی خوبصورتی سے پڑھتا ہے، تو ذیشان سے اگر میں کہوں کہ آپ کے اور اس کے ٹیمپو میں فرق ہے، اس کا ٹیمپو اس نعت کے لیے تھوڑا سا تیز تھا۔ جی بالکل تھوڑا تیز تھا، فلو جو تھا وہ اس حساب سے نہیں تھا، کیونکہ چھوٹی بیر کا کلام ہے۔ چھوٹی بیر کا جو آپ جس طرح اس کو پڑھتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ، وہ چیز کی کمی تھی، اور ٹوٹلی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کا سانس کم ہو۔ بہرحال وہ جو بھی کیا وجہ خیال ہے ایک قسطین سے سن لیں؟ ہاں بالکل کیپٹن سے۔ جی بسم اللہ۔ وہ جو نکلی تھی بہت عمدہ، میرے دل سے ندا کی صورت، یہ بات کیا بات کیا بات۔ یا نبی آپ نے سن لی وہ گدا کی صورت۔ بہت بہترین۔ اب ان کی استائی پڑھنے میں اور کنٹیسٹنٹ کی زمین آسمان کا فرق ہے، تھوڑا سا نہیں بہت فرق ہے۔ آپ جس طرح پڑھتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ بار کے فون کی کنٹیسٹنٹ ہاں یہ ہے کہ کیپٹن ہوتا ہے، وہ کیپٹن تو ایسے ہی نہیں بن جاتا، تو اگر ان کا ٹیمپو اچھا ہوتا تو میرے مارکس واقعی فل ہوتے، میں ان کو 9 مارکس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جی نیازی بھائی۔ جی ماشاءاللہ جی اچھی کوشش کی تھی، جیسے کہ کیپٹن کہہ رہے ہیں میں نے انہیں تیاری کرائی ہے، وہ تیاری دکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی جو ان پہ وہ کپاہٹ سی اور جو تھوڑی سی وہ کیفیت تاری تھی، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے جو ہونی چاہیے تھی، جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس کلام کی جو پرفارمنس ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت اچھا پڑھا تھا۔ جی بہرحال اچھی کوشش تھی، اچھا انہوں نے پڑھا، میری طرف سے جی ان کے لیے 8 مارکس۔ سبحان اللہ۔ جی فؤاد صاحب۔ ماشاءاللہ حمزہ نے کلیئرٹی کے ساتھ پڑھا، مطلب آپ کی جو وائس ڈیلیوری تھی وہ اچھی تھی، اور باقی ٹیمپو کے بارے میں اس میں جواد نے بتا دیا۔ ایک لفظ جب آپ نے انترا اٹھانے سے پہلے پڑھا نا ندا کی صورت، تو آپ نے اس کو صورت کو تے کو آپ نے چھوڑ دیا کہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ آپ نے سورہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ سورہ پڑھ لیا، آپ اس کو ریپیٹ میں سن سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اچھی کوشش کی اور فائٹ کی کہ میں نمبر لے لوں کسی طریقے سے، میری طرف سے آپ کے لیے 9 مارکس ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟
ٹیکنیکلٹی تو انہوں نے بتائی، لیکن وہی بات کہ ذرا سا کپ کپاہٹ، باقی گھبراہٹ، شاید اسٹریٹ فائٹ نے ان کو ذرا گھبرا دیا، لیکن اوور ان کی پرفارمنس کافی اچھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں وقار صاحب، اسکور بورڈ بتائیں. پہلے باری تھی ہمارے ٹیم ڈی کی سید اعتزاز علی شاہ صاحب کی، تو انہوں نے کتنے حاصل کیے ہیں؟ تو انہوں نے حاصل کیے اس میں 28 نمبر. ان کے بعد باری تھی ٹیم ایچ کی ذیشان صاحب کی، ان کی ٹیم کی، تو انہوں نے حاصل کیے اس میں 26 نمبر. تو اعتزاز شاہ صاحب 2 نمبر کی لیڈ آپ کو مل چکی ہے. تو اب ہے سیکنڈ راؤنڈ. تو سیکنڈ راؤنڈ فیصل صاحب ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک کنٹیسٹنٹ آئے گا، یہاں پہ کھڑا ہوگا، ہم ان کو کلام دیں گے، نعت ہم دیں گے، اسی نعت کو دونوں پڑھ کے بتائیں گے. جو بہتر انداز میں پڑھے گا ججز کی جانب سے زیادہ نمبر ان کو دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو کلام ہے: آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے محبت نعت اس راؤنڈ کا نام ہے. تو کون آپ کی ٹیم سے آ رہا ہے؟ سعد علی. سعد علی صاحب. اور ذیشان صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ جی میرا چھوٹا بھائی محمد علی آ رہا ہے. آئے جی، محمد علی صاحب آ رہے ہیں اور سعد علی صاحب. اور اس میں خوبصورت بات یہ کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، جس طرح آپ کی اپنی فیلڈ ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے. تو سعد صاحب آغاز کریں گے اور جہاں سے وہ چھوڑیں گے وہیں سے لے کر آگے وہ چلیں گے. اگر 19-20 کا بھی فرق آیا تو نمبر اس کو کم ملیں گے. تو سنتے ہیں سعد علی صاحب کو، کریں گے آغاز اور دیکھتے ہیں دوسری ٹیم اس کو نبھا پائے گی یا نہیں. سنتے ہیں سعد علی صاحب کو. جی بسم اللہ. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں نے آج بہت اچھی زبردست کوشش کی. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی جواد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ طرز بھولنے کی غلطی نہ کرتے جو ان کو بھول گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، واپس آ گئے تھے. لیٹ می کمپلیٹ مائی کمنٹس. اس کو جہاں تک اس کی پڑھت کا سوال ہے، ان کا ٹیمپو بہت فاسٹ تھا. یہ ان کے کیپٹن بھی مانیں گے کہ ٹیمپو فاسٹ تھا، کچھ خاص ویریشنز نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک میجر غلطی ہے. آپ جب آئے آپ نے پڑھا تو آپ کی پڑھت میں پہلے ہی آپ نے ایک ایسی جگہ لی کہ ہم نے کہا کہ بس کام ہو گیا. لیکن
وہاں پر جا کے آپ کو جو طرز بھولی اوریجنل نعت کی طرز سے آپ ہٹ گئے. ٹھیک ہے آپ آئے واپس اپنی جگہ پر دوبارہ, لیکن طرز آپ کو بھولی, تو اسی لیے آپ کو مطلب بینیفٹ بہت زیادہ مل جاتا, لیکن کیونکہ طرز آپ کو بھولی, وہ کس لیے بھولی, کچھ زیادہ ویریشنز کے چکر میں آپ اس طرز سے ہی ہٹ گئے تھے. جی آپ کچھ صحیح پڑھنے والا تھا, پھر میں نے لے لیا. میں سمجھ گیا ہوں, وہ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ لگ گیا تھا جو لائن جیسے پڑھنی تھی آپ ویسے نہیں وہ کر لے. ٹھیک ہے آپ آ گئے تھے اس لائن پہ. جی جی ایک سیکنڈ ہی ہوتا ہے شہزادے, سیکنڈز میں ہی یہ کام ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے سمپل پڑھا, انہوں نے اچھا پڑھا, غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں. میں ایک مثال دے دوں گا 2 منٹ کی, 2 سیکنڈ کی. جواد صاحب نمبر دے دینا. جی بالکل, میں ان کو کچھ اور ہی مارکس ہوتے اس کے لیے, لیکن اب میں دونوں کو 8-8 نمبر دوں گا. جی میں اس میں ایک مثال لیتا ہوں. میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, گھوڑوں کی ریس تھی, تو دونوں گھوڑے جو تھے نا وہ بارڈر لائن پہ تھے, لیکن ایک گھوڑے کی زبان باہر تھی, تو وہ جیت گیا تھا. وہ آدھے سیکنڈ کی بات تھی, تو اس کی زبان نے لائن کو پہلے ٹچ کر لیا تھا. تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ 1 سیکنڈ ہے, یہ آدھے سیکنڈ کی بات ہوتی ہے, آدھے سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. میری جان نہیں پیکج پورا نہیں تھا. وہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. آپ جی آپ اپنے کمنٹس کر لیں, پھر کیپٹن کے پاس چلے جائیں گے. جی نیازی بھائی. جی ماشاءاللہ جی, اچھی کوشش تھی دونوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انہوں نے کیا. پہلے کے لیے میرے 7 نمبر اور دوسری ٹیم کے لیے میرے 8 نمبر. جی سبحان اللہ. ان کے لیے 7 کے لیے 7 ہیں, ان کے لیے 7 نمبر, ان کے لیے 8. ان کے لیے 8 صحیح ہے. 7 کے لیے. اچھا, 7 نے اچھی کوشش کی, اور وہ جس طرح جواد نے بتایا کہ آپ بیچ میں اس کو زیادہ کچھ موڈیفیکیشن میں نہیں لا سکے, لیکن آپ نے ایک غلطی الفاظ میں جو کی ہے وہ آپ نے شعر کو شعر پڑھا 2 دفعہ. 2 دفعہ آپ نے اس میں ہاک کو اسکپ کر دیا بالکل. تو بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی, اور آپ تو جہاں غلط ہوئے ماشاءاللہ وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. تو اونچ نیچ دونوں میں ہے, میری طرف سے دونوں کے 8 مارکس ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے دونوں کے حوالے سے؟ بہترین جی, دونوں نے جس طرح انہوں نے شروع کیا, جس طرح انہوں نے اس کو لے کے آگے چلے, تو میرے لیے تو بڑا اچھا وہ تھا, اچھا لگا, اور مجھے کافی اچھا لگا, کافی بہترین تھا. جی جی آپ دونوں اپنی نشست پہ تشریف فرما ہو جائیں. اور شاید کیپٹنز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جواد بھائی, اعتزاز شاہ صاحب. جی اعتزاز بھائی. جی اعتزاز شاہ صاحب. نیازی بھائی آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں, بہت اچھے طریقے سے جج کیے, لیکن میں ایک ریویو کی ریکویسٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ریویو آپ کن سے کروانا چاہیں گے؟ نیازی بھائی سے. جی نیازی بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ مطلب دونوں میں اگر غلطیاں تھیں میجر آپ یہی کہہ سکتے ہیں. اگر ایک کا ٹیمپو تیز تھا, دوسرے سے سر کی کمی ہوئی ہے. ہاں میجر مسٹیک کی. تو نیازی تو بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا ریویو کریں اپنے مارکس. شاہ صاحب کی جانب سے ریویو آیا آپ کے لیے, تو آپ اس پہ کچھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نمبر اور کم کر دوں؟ یہ جی آپ نے یہ الفاظ میرے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, میرے جو محترم 2 ججز ہیں انہوں نے بہت اچھی جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, لیکن میں نے اوور آل دیکھا ہے کہ دونوں کی پڑھت میں علی کی پڑھت اچھی تھی, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ تھوڑی سی جو غلطی اس نے کی, اگر یہ غلطی نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میرے نمبر اس سے بھی زیادہ ہوتے. اگر علی وہ غلطی نہ کرتا تو میری طرف سے علی کو 9 سے 10 مارکس تھے, اور اس کے سیم ہی 8 تھے. بات وہی آ جاتی ہے, غلطی نہ کرتا تو غلطی ہو گئی. تو غلطی ہوگی ہے تو میں نے اس کے نمبر کاٹ دیے ہیں. میں نے اس کو اگر 10 دینے تھے یا 9 دینے تھے, میں نے اس کو 8 نمبر دیے ہیں. دیکھیں تو میں نے اس کے 2 نمبر کاٹ دیے. مارجن آف ایرر آپ دیکھیں دونوں میں تقریباً ایک ہی تھا. ویسے نیازی بھائی کی بات اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن وہ ان کی مرضی ہے. ہاں میں اپنی طرف سے ایک ریکویسٹ تھی, باقی ان کا بھی ویلڈ ریزن ہے, آپ کا بھی اپنی جگہ پہ, باقی آپ کے پاس اختیار ہے. اگر آپ ریویو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میرا بس یہی فیصلہ ہے. جی ان کا یہی فیصلہ ہے. جی ذیشان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں سوچا تھا اگر نیازی صاحب نمبر دیں گے تو پھر میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی ایک نمبر دیا جائے. پڑھنے کے حساب سے دیکھا جائے تو علی نے پیکج پورا دیا ہے. نہیں, آپ دیکھیں پڑھنے والے مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, کنٹیسٹنٹ نے خود اپنی غلطی تسلیم کر لی, تو پھر آپ کا جواز ہی نہیں بنتا بات کرنے کا. جب کنٹیسٹنٹ خود کہہ دے مجھ سے بھول گیا, تو پھر اس کے بعد آپ کیا بات کریں گے؟ نمبر دیکھ رہا تھا. دوسری بات اس میں ایک چیز میں سبمیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو سوچن ہے کہ پیکج تو پورا کر دیے, یہ سوچ مقابلے پہ پوری نہیں اترتی. اگر ہم کہیں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں آپ کی اس بات کو, مارکس ہم اپنے حساب سے دیتے ہیں, تو یہ وہ مثال ہے نا کہ جہاز اڑ رہا ہے نا, تو اس کا وہ اتنا سا پرا ہے نا, اگر وہ رک گیا ہے
ایک پارا رک گیا, انجن بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. تو ہم اس بات کو صرف ایک اخلاقی طور پہ اگنور کر دیتے ہیں, ادروائز یہ بات ویلڈ نہیں ہے کہ پیکیج پورا کیا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیکیج اگر سن آپ کے جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق پورا نہیں تھا. ہمیں ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے. آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں, ہم نے جا کے خدا کو بھی ایک ایک نمبر کا حساب دینا ہے, یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب چلتے ہیں تھرڈ راؤنڈ کی جانب, لیکن اس سے پہلے اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے پہلے باری تھی ٹیم ڈی کی, تو انہوں نے اس میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ تو انہوں نے اس میں حاصل کیے نمبر 23 نمبر آپ نے حاصل کیے. ان کے بعد باری تھی ٹیم ایچ کی, تو انہوں نے اس میں حاصل کیے 24 نمبر. تو ایک نمبر کی لیڈ ذیشان صاحب آپ کو حاصل ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی ایک نمبر کی لیڈ اعتزاز شاہ صاحب کے حق میں باقی ہے. اب اس کے بعد باری ہے صدائے حسان. فیصل صاحب, صدائے حسان ہمارے اس راؤنڈ کا نام ہے, اور یہ آپ سامنے ٹوکری دیکھ رہے ہوں گے, یہ پڑی ہوئی ہے ٹیبل پر, اس میں پرچیاں پڑی ہیں. یہ پرچی اٹھائیں گے اور اسی ٹائم جو ہے اس کی طرز بنائیں گے. اچھا ماشاءاللہ, اسی ٹائم. اور جس نے پہلے 2 راؤنڈ میں پڑھ لیے وہ نہیں پڑھے گا, چونکہ آج اعتزاز شاہ صاحب اپنا اختیار یوز کر رہے ہیں, تو قاضی شاہ زیب صاحب پڑھ سکتے ہیں اس میں, لیکن دوسری ٹیم نے اپنا رائٹ یوز کیا ہوا ہے, تو اس میں میرے خیال سے وہ نہیں پڑھ سکتے. تھرڈ کنٹسٹنٹ ہی اس میں پڑھیں گے. اور اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ کہ مطلب آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا, انہوں نے جیسے پڑھا, اگر یہی پرچی آ گئی ان کے حق میں تو یہ وہ طرز نہیں پڑھیں گے جو یہاں پہ پڑھی گئی ہے. اچھا, اس سے ہٹ کے نئی طرز بنائیں گے. تو ان کی ذہنی آزمائش ہے. تو کیپٹن صاحب آئیں, اور آپ جیسی پرچی اٹھائیں گے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. آج میں نے اس لیے کہا کہ آپ جلدی واپس جائیں, تو آپ بیٹھیں گے اپنی نشست پہ, اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں, سٹارٹ ہو گیا آپ کا ٹائم. جواز صاحب, شاہ صاحب بڑے سلو چلتے ہیں. شاہ صاحب جب پرچی اٹھا لیتے ہیں عموماً اس کے بعد ان کی واک ذرا سلوت کی طرح ہو جاتے ہیں. ٹائم ابھی کافی ہے, 15 سیکنڈ ہے ابھی بھی. اللہ رتبہ علی شہدی کا ہے عرش معلا پہ قدم خاک نشین کا اللہ نے رتبہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جی فواز صاحب, میں آپ کو داد دیتا ہوں, بہت مشکل ٹاسک تھا میری نظر میں. یہ آسان ٹاسک نہیں تھا, کیونکہ یہ نعت زیادہ لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوئی, اور مشکل ٹاسک تھا. بہرحال آپ نے نبھا لیا, میری طرف سے آپ کو 10 مارکس. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی جواز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جا کر آگے جتنے بھی مقابلے ہیں, آگے جا کر یہ راؤنڈ بہت سنسنی خیز ہونے والا ہے, اور اسی میں جواد بھائی لفظ انہوں نے پڑھا ہے ہنی, غنی پڑھا, غنی پورے ہونے دیں, اس کے بعد آپ بول سکتے ہیں. آپ پہلی دفعہ جب پڑھا ہے ہنی پڑھا ہے انہوں نے. آپ ججز کو بولنے دیں, جب ان کے کمنٹس ہم ریپیٹ میں سن لیں گے, کہ مجھے تو غنی سمجھ آئی. فواز صاحب, میں نے پہلے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائے تھے, آپ اپنی ٹیم کے دفاع میں بول سکتے ہیں, دوسرے کی ٹیم پر آبجیکشن نہیں کر سکتے, یہ رائٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اپنی ٹیم کے دفاع میں صرف بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جی فواز صاحب. وہ میرا ٹیمپو ڈسٹربڈ ہو گیا. اچھا, جہاں تک میں نے آپ کو بتایا, آگے جا کر یہ راؤنڈ بہت ہم مشکل کرنے والے ہیں اس کو مزید بھی. تو انشاءاللہ دیکھیں, صرف یہ نہیں ہے کہ پرچی اٹھا کے پڑھ لیا, پرچی اٹھا کر ایگزیکٹلی اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے واقعی میں طرز ایک خوبصورت طرز بنائی اور اچھا پڑھا. میری طرف سے ان کے لیے 10 مارکس. جی نیازی بھائی. جی ماشاءاللہ جی, سعد نے بہت اچھا پڑھا. جس طرح ابھی اس نے پڑھا ہے, اگر یہی انداز اس کا اس سے پچھلے راؤنڈ میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی اچھی پرفارمنس تھی. تو کوشش کرنی چاہیے, میری طرف سے 9 نمبر. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, انہوں نے فوراً طرز بنائی. بہت اچھا جی, مجھے تو کافی مشکل چیز لگی ہے کہ بہت مشکل ہے. عموماً اس میں بچے پڑھ ہی نہیں پاتے. نہیں, اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا اور بہت اچھے طریقے سے پڑھا ماشاءاللہ. جی 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 بولے. ایک ریویو کی اپلیکیشن کریں گے تو ماشاءاللہ جب پک بھی کیا, غلطی بھی کوئی نہیں تھی اس حوالے سے, تو آپ پورے نمبر دے دوں.
چلیں اگلے راؤنڈ میں دیکھتے ہیں, آپ اگلا راؤنڈ پرفارم کریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایسے کوئی ایک انسان اچھی نعت سنے اور اچھی کوئی پوئٹری سنے تو اس کا بھی دل پہ اثرات تو اثر ہوتے ہوں گے نا. بالکل جی, اچھی چیز تو جو نظر اور دل کو اچھی لگے تو خود اچھی لگے, اور ماحول اچھا ہو, سینریز ہوں اور وہاں بندہ بیٹھ کے نعت پڑھے, تو وہ تو کبھی ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ کیا بات ہے اس کی, کیا ہی بات. وقار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. وقار صاحب اگر آپ اپنا مائک اوپن کر لیں تو اس میں کچھ کہہ دیں مجھے, تو یہ باتیں آپ کہیں. بہت خوبصورت باتیں آپ کی مجھے سننے کو مل رہی ہیں اور دل محظوظ ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کر. اگر آپ یہ ہمارے دل کی باتیں آپ کر دیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, تو یقین کریں کہ ہماری عوام کا بہت بھلا ہو جائے گا ان باتوں سے. تو چلتے اپنی ٹیم ایچ کی جانب, ان کا بھی دل کا ہی معاملہ ہے. تو آئیے جی, پرچی اٹھائیں. جیسی آپ پرچی اٹھائیں گے اور آپ کے دل کی دھڑکن سٹارٹ ہو جائے گی, اور مجھے نظر آ رہی ہے, اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. وقار صاحب سٹارٹ ہو گیا ان کا ٹائم. یہ ساری ٹیم ہیلپ کر سکتی ہے. اچھا, جس نے نہیں پڑھا ہوا, جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ پڑھے گا, پوری ہیلپ کریں گے, بتائیں گے اس کو, لیکن پڑھے گا وہی بندہ, پڑھے گا وہی, تاکہ پورے پاکستان سے بچے یہاں پہ آئے ہیں تو پڑھ تو سکیں, موقع ملے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اس راؤنڈ کی کتنی تیاری کرتے ہیں, مائنڈ کتنا بنایا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس راؤنڈ کے لیے جی ہاں محنت کرتے ہیں. تو لیکن فیصل بھائی, جو پورے مقابلے کا جو راؤنڈ ہوتا ہے نا, جس سے ٹیم جیتتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں آخری راؤنڈ ہے, لاسٹ راؤنڈ ہے. ہاں یہ تو اس ہے. پہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس, ٹیم کوارڈینیشن کیا آخری ہے. راؤنڈ کے لیے بڑے بے چین ہیں جی, وہ سنیں گے تو ان کو اور لطف آئے گا. میری طرف سے ان کو 10 مارکس. جو سبحان اللہ. جی نیازی بھائی آپ کتنے نمبر دیں گے؟ جی میری طرف سے بھی ان کے لیے 9 نمبر. جی سبحان اللہ, ماشاء سر اللہ. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کہی, کچھ صبر کریں نا, آپ کمنٹس تو کمپلیٹ ہونے دیں نا. دیے سر پہلے, آپ کمنٹس تو کمپلیٹ ہونے دیں, ججز نمبر دے دیں, ریویو بعد میں ہوتا ہے. میرے بھائی غلطی اس نے بھی کوئی نہیں کافی کی. اگریسو کپتان ہے. میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے نمبر دیتا ہوں, میں کسی کا پابند تو نہیں. ٹیمپو کام ہے. نیازی بھائی اور ذیشان صاحب دیکھیں, ریویو آخر میں ہوتا ہے اور ادب کے دائرے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھرڈ امپائر جب بھی ہوتا ہے کیا پہلے سے آ جاتا ہے میدان میں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, نمبر دے دیتے, آخر میں نمبر دینے کے بعد ہی ریویو کیا جاتا ہے, پہلے تو نہیں ہوتا. ابھی تو تیسرا, آپ ججز کا تھوڑا سا احترام کریں, وہ جب بول لیں پھر آپ کا رائٹ ہے, ہم نے ہی آپ کو رائٹ دیا ہے نا, ہم نے ہی آپ کو رائٹ دیا ہے. ورنہ آپ بول سکتے ہیں کسی دنیا کے کسی کمپٹیشن میں آپ بول سکتے ہیں, کہیں پہ آپ کو موقع ملتا ہے ایسا, آپ اپنی پرفارمنس پہ بھی نہیں بول سکتے. لیکن ہم نے آپ کو جو رائٹ دیا ہے تو ججز کا بھی احترام کریں, آپ ان کو بولنے دیں, پہلے وہ بول لیں, ان کے بعد آپ. پاکستان کے بڑے بڑے چینلز میں, نام نہاد چینلز میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملتا, اور اکثر جگہوں پہ, میں تو خیر یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ اکثر جگہوں پہ لوگوں کو کچھ دے کے چینلز میں پڑھنا پڑتا ہے, کہ وہ کچھ دے کر پیسہ دے کے چینلز میں پڑھتے ہیں. یہاں آپ کو جتنے کنٹیسٹنٹ ہیں, میں آن ایئر بتاتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ رہائش کی, کھانے کی, ہر چیز کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشنز بھی دی جی جاتی ہاں, ہے, یہ مطلب صرف اس لیے کہ نعت کا فروغ کوئی احسان نہیں ہے, نعت کا فروغ ہے, فیسلٹیز دے رہے ہیں. بالکل. تو جی جا صاحب میں دے دوں نمبر؟ نہیں, اجازت لے لیں, پہلے پوچھ لیں آپ. 10 مارکس. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی اب آپ بولیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھنے میں A to Z اس نے بالکل اوکے پڑھا ہے, صاف ستھرا پڑھا ہے, استائی جیسے پڑھنے کا رائٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس نے پڑھا ہے. اگر میں ایک بات کہوں, اب آپ کے دل کی بات اگر میں کہہ دوں, ہاں آپ کہیں, اگر میں نیازی بھائی کی جگہ پہ ہوتا تو واللہ میں دونوں ٹیم کا کمپیریزن کرتا تو سعد نے بہت اچھا پڑھا. اس کے آگے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے علاوہ اونچ نیچ کی اگر بات ہو نا, پھر بھی نمبر برابر کے ملے ہیں. اونچ نیچ کی بات ہے ابھی تو آپ کمپٹیشن سے آؤٹ نہیں ہیں, ابھی بھی چوتھا راؤنڈ باقی ہے اور 1 نمبر کی لیڈ ہے. کل آپ نے 12 نمبر کی لیڈ اٹھائی. اونچ نیچ میں اب ایک چیز تھی, اس نے رحمت کو آخر میں کافی لمبا کیا, لیکن چونکہ یہ راؤنڈ اس قسم کا کہ اس میں طرز اور لفظ کے معنی کو نہیں چینج کرنا, تو وہ ہم اس نے, لیکن اگر ہم وہ اونچ نیچ نکالنا چاہتے ہیں ہم اس میں نکال آپ 30 میں سے 29 نمبر لے رہے ہیں اور اس پہ بھی آپ اداس ہیں. ویری سیڈ. صاحب سے رحم کی اپیل ہے.
جی یہ میرے خیال سے جیل میں بیٹھے ہوئے اور سزا نہیں صاحب ہمارا کمپٹیشن اس دن ساما شاہ جی کے ساتھ تھا, تو اس میں ایسے ہوا کہ 1 نمبر ججز کی طرف سے دیا گیا تھا, شاید عمران حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ریکویسٹ پہ دیا گیا تھا. دونوں ججز نے 1 نمبر دیا تھا, تو 2 ججز نے آدھا نمبر دیا تھا, تینوں نے 1 نمبر, تینوں کی طرف سے 1 دیا. تو یہ گفتگو بھی ناظرین جاری رہے گی, یہ ہمارے کمپٹیشن کا پارٹ ہے اور یہ مقابلے کا حسن ہے. ہم نے ان کو رائٹ دیا, یہ بولتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے, اور ججز کی جانب سے ریویو بھی ہوتا ہے, عموماً ہوا بھی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. تو ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنینات مقابلہ سیزن 5, اور بریک پر جانے سے پہلے دونوں ٹیموں نے صدائے حسان بہت احسن طریقے سے پڑھا. تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب. تو وقار بھائی بتائیے ہمارے سکور بورڈ پہ ٹیم ڈی کی کیا پوزیشن ہے اور ٹیم ایچ کی کیا پوزیشن ہے. تو پہلے باری تھی ٹیم ڈی کی, تو انہوں نے اس میں حاصل کیے ہیں نمبر 29 ٹیم ڈی نے حاصل کیا. ان کے بعد باری تھی صدائے حسان راؤنڈ میں ٹیم ایچ کی, تو انہوں نے حاصل کیے ہیں اس میں 29. انہوں نے بھی ٹیم ایچ نے بھی حاصل کیے 29. صدائے حسان راؤنڈ جو ہے دونوں نے ایکول کر لیا ہے, لیکن 1 نمبر کی لیڈ جو ہے وہ حاصل ہے اعتزاز علی شاہ صاحب کو. تو اس راؤنڈ میں فیصلہ ہوگا, اور عموماً اس میں فیصلہ ہوتا ہے. اس میں فیصل بھائی دونوں ٹیمیں جو ہیں کیپٹن کے ہمراہ پڑھتی ہیں. ٹیم کوارڈینیشن چیک کی جاتی ہے, ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. جو جتنے بہتر انداز میں پڑھے گا پوری ٹیم, تو ان کو زیادہ نمبر دیے. پوری ٹیم کیپٹن کے ہمراہ پڑھیں گے. تو کیپٹن کو تیاری کرواتا ہے. تو سنتے ہیں سید اعتزاز شاہ صاحب کو, ٹیم ڈی کو, اور ان کی جتنے بھی کنٹسٹنٹ ہیں سب کو, اور دیکھتے ہیں ان کی آج کی تیاری کیسی ہے. جی بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, حضور آپ بنائے تو بات بنتی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم کو, مراد قلب خلیل تم کو, تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, خدا کی روشن
सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये उल्फता की किस्मत। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये उल्फता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मेरे आका मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने गुलदस्ता नात पेश किया। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतज़ाज़ की टीम में एक बात जो है वो जहाँ तक वो टीम कॉम्बिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन या व्हाटएवर बाहमी तावन जो जिस कहते हैं आप कहें, एतज़ाज़ माइनर सी माइनर चीज़ जो है वो हर दफ़ा कंटेस्टेंट को बताने की कोशिश करता है कि इधर आपने करम है आका। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनको बताने की ज़रूरत है, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा ये पार्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व, वो आपकी कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी वो इनकी है कि इनको बताना पड़ता है। इनको पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये वाली जगह लेनी है। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरे नज़रिए के मुताबिक एज ए जज मैं ये फ़ील करता हूँ। आपको इनको सिर्फ ये, अगर आप इनको बता दें कि अंतरे में तुम्हारी बारी है, आओ ये जगह है, तुम इधर आओ, लेकिन ये नहीं कि आप बार बार उसको हर कंटेस्टेंट को एक शेर में 3 दफ़ा आप उसकी तरफ मुड़ के देखो और उसको कहो कि तुम्हारा ये पार्ट है, अभी ये जगह लेनी है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मेरे लिए वो है। बाकी एक जगह पे आपकी टीम मिस नहीं किया वो आपने, और इसने टोटली वो लय से हट गए। जब तक वो शेर नहीं ख़त्म हुआ था आप लय में नहीं थे, ठीक है ना। तो वो सबसे बड़ा फंबल था आपका, सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। थोड़ा सा आप इस कलाम का, बहुत प्यारा कलाम है, बहुत पुराना कलाम है, जितना इसको सोच के साथ पढ़ा है। ये सब तुम्हारा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ें ऊंची हो, ज़रूरी ये है कि हम सब पर उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, ये एक मेन चीज़ है। तो आप अगर वो गलती ना करते आपके कुछ और मार्क्स होते। मेरी तरफ से 8 नंबर। जी फवाद साहब। माशाल्लाह कलाम की सिलेक्शन अच्छी थी, और मैं आज आपको एक और चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने कलाम विदाउट अलाप शुरू किया। यानी इससे आपने ये एक सबूत दिया कि नात जो है वो अलाप की मोहताज नहीं है। जिस तरह हमने हर नात से पहले अलाप को नेसेसरी बना दिया, आज के दौर में ये ज़रूरी नहीं है। कोशिश आपने अच्छी की। जहाँ मिसिंग हुई वो तो पता है, रुबाई में जो आप लोग वो लगाते हुए मिस हो गए सारे। और दूसरा, शाहजेब ने लफ्ज़ उल्फत को एंड पे सही अदा नहीं किया, तो आपने क्योंकि अगली लाइन शुरू करनी थी आपने उसको उसी में छोड़ दिया। बहरहाल अच्छी कोशिश थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरी तरफ से 8 नंबर हैं आपके लिए। बिल्कुल 8। जी न्याजी भाई। माशाल्लाह जी, परफॉर्मेंस तो इनकी बड़ी अच्छी थी। बहुत मैं समझता हूँ कि जैसे कैप्टन ने तैयारी करवाई थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो एक रचाव सा होता है कलाम की, जो एक कैफियत है, वो आज मैंने महसूस नहीं की। वो आपने कोशिश तो बहरहाल बहुत अच्छी की, लेकिन फिर भी वो जो कैफियत थी वो मैं महसूस नहीं की। मेरी तरफ से आपके लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो
اس سے پہلے کہ ہم دوسری ٹیم کو سنیں، یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 5. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سنا اعتزاز شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کو. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ان کی ٹیم کے حوالے سے؟ بڑی اچھی پرفارمنس تھی اور بڑا اچھا کلام اور بڑی پیاری بہت مشہور زمانہ کلام، بہت اچھا لگا سنی ہے اور بہت دفعہ سنی ہے. باقی ججز نے اپنے جو کمنٹس بتائے ٹوٹلی ایگری ود دیم. تو اب دوسری ٹیم بھی ریڈی ہے، اب دیکھتے ہیں دوسری ٹیم کس انداز میں پڑتی ہے، کیا انہوں نے جو غلطیاں کی وہ دہرائیں گے یا نہیں دہرائیں گے. تو سنتے ہیں ذیشان احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. جی ذیشان صاحب. یا محمد تیرے جلووں میں وہ رات آئی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے خدا بندے کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے. حلیمہ سعدیہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر حضور کو بولی، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ ہٹا
محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد. پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا. پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے اور ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ملتے ہیں ناظرین مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ. دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسین آد مقابلہ سیزن 5. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. جی جواد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بہت بڑا فمبل کیا, وہ یہ مانتے بھی ہیں, اور وہ بہت واضح غلطی تھی. لیکن مطلب دونوں ٹیموں کی ایک ہی غلطی تھی؟ نہیں, دونوں ٹیموں کی ایک غلطی تھی, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اوورآل امپیکٹ بھی دیکھیں گے کہ کس ٹیم کا امپیکٹ اچھا تھا, کون سی ٹیم اس کلام کے پڑھنے کا حق ادا کر رہی تھی, تو میرے خیال سے اس میں ذیشان کی ٹیم میری نظر میں اچھی تھی. انہوں نے اچھے طریقے سے اس کلام کو نبھایا. باقی انہوں نے جو شروع میں شعر پڑھا بہت خوبصورت تھا, ریلیونٹ تھا. پھر جو ان کی شروعات تھی, اور وہ سیم غلطی ان سے بھی ہوئی تھی, لیکن ان کی اس میں اور اس میں بڑا فرق تھا. میری طرف سے 9 مارکس ہیں. جی فواد صاحب. جی ماشاءاللہ دونوں نے کوشش اپنی کی. غلطیاں بھی دونوں سے ہوئیں. یہ بھی حمزہ جو ہیں تھوڑا سا سر سے آؤٹ ہوئے, لیکن وہاں پہ ان کا ایک لفظ کی غلطی تھی تھوڑی, جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. ان کی لفظ کی غلطی نہیں تھی, تو میری طرف سے ان کو 9 مارکس. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی اچھی پرفارمنس تھی. اگر یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اگر حمزہ سے یہ مسٹیک نہ ہوتی تو میری طرف سے ان کو فل مارکس تھے. میری طرف سے بھی ان کے لیے 9 مارکس. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی جانب چلیں تو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے ان کی ٹیم کے حوالے سے, آپ کو کن کا پڑھنا اچھا لگا؟ دونوں کی پرفارمنس اچھی تھی. ان کی طرح زیادہ بہتر لگی طرح تھا. صحیح. بیچ میں وہ جو ٹیکنیکل غلطیاں جو نظر آ گئی. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرے مائنڈ میں ابھی آیا ہے کہ عموماً ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک مطلب آتی ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں پڑتی, وہ چلتا ہے اپنے کاموں کی جانب بھی. کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب یا کچھ اندر جلن سی ہوتی ہے یا کچھ فیل ہوتا ہے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ چلے تو فوراًلی وہ فرسٹ ایڈ کی جانب بڑھے؟ دیکھیں دل کا درد بڑا اسپیسیفک درد ہے. یہ ایک ایسا درد ہے جو کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو تو ضرور وہ ہسپتال اس کو لے جاتا ہے. ایکسٹریم پین ہوتا ہے, دل میں چھاتی میں ایسا بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ کسی نے پریشر ڈال دیا وہاں پہ, اور درد کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ ہمارے جو دل کے بیمار مریض ہیں وہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی اور ساتھ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے. صحیح. تو شوگر کے پیشنٹ کو درد کم محسوس ہوتا ہے. اچھا. تو ان کو یہ درد ذرا اتنا محسوس نہیں ہوتا, وہ اکثر سائلنٹ ایم آئی یا اس طرح ایم آئی گزار لیتے ہیں اور ان کو تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی. ان کو جلن یا باقی چیزیں چلنے میں ایسی تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے. تو جب بھی آپ چلیں اور آپ کی نارمل جو واک ہے جو آپ چل رہے ہیں, مطلب آپ 1 کلومیٹر چل سکتے ہیں اور 1 کلومیٹر چلنے کے دوران آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, سینے میں بوجھ یا جلن محسوس ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کو بہتر یہ ہے کہ اپنا معالج سے آپ ضرور ملیں اور آپ اس کی کنسلٹیشن کریں اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کا فردر کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک کی کتنی ریلیونسی آپس میں؟ مین انجائنا کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں نا اکثر, ان کو پھر جبڑے میں درد آ جاتا ہے اور کچھ اس ٹائپ کی چیزیں. یہ ریلیونس تو ایسے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے پہلے انجائنا ہوتا ہے, یہ وارننگ سائن ہے. اچھا. انجائنا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل کی تکلیف شروع ہو رہی ہے اور یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جائے گی, مطلب شریانوں میں تنگی آ گئی ہے. اب دل میں آکسیجن کی ڈیمانڈ سپلائی کم ہو گئی ہے اور اس کا مس میچ آ گیا اور پھر سے درد شروع ہو گیا. تو آپ کی جس طرح میں نے بھی کہا کہ آپ کی ایک نارمل ایکٹیویٹی, جس طرح آپ یہاں سے آتے ہیں 2 فلائٹ آف سٹیئرز 2 آپ سٹوریز چلتے ہیں اور نارملی آپ چلتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن آپ کو اچانک تکلیف شروع ہو جائے پہلی فلائٹ آف سٹیئرز کے اوپر, پہلی منزل چڑھے تکلیف شروع ہو جائے, تو تب یہ پرابلم ہے کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کو دل کا ایک مسئلہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یا آپ کا سانس چڑھنا شروع ہو جائے, آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جائے, یا دل کے اوپر بوجھ آپ کو محسوس ہو. اسپیسیفکلی آج کل رمضان کے دنوں میں ہم افطاری میں مرغن غذائیں,
تلی ہوئی چیزیں زیادہ ہے اور یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے ذرا پرہیز کرو. یہ چیزیں کھانے کے بعد اگر آپ کو درد یا تکلیف ہو تو یہ سب انجانا ایکولنٹ ان کو کہتے ہیں، تو یہ تکلیف دل کی تکلیف کی طرف آپ کو. اور ہمارے یہ پشاوری معاشرے میں ایک اور بات مشہور ہے، اب یہ میں اکثر سنتا ہوں کہ کہوہ پینے سے دل کمزور ہوتا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، کہوہ پینے سے دل کمزور یا طاقتور ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک مت ہے، ٹھیک ہے. کہوہ ڈیٹاکس کرتا ہے، اچھی بات یہ وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، لیکن کہوہ چینی کے بغیر پینا چاہیے. ہم لوگ تو یہاں پہ کہوے کی پیالی 2 چمچ چینی ڈالی بیچ میں، چینی میں کہوہ ڈال کے ہم پیتے ہیں، وہ تو روح افزا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو کچھ اور ہی استعمال کرتے ہیں. تو کہوہ بیسیکلی جو یہ چائنیز اور میڈیسن یا جو میڈیٹرینین ایسٹرن میڈیسن ہے اس میں گرم پانی کی بہت افادیت ہے. ہم اس میں کہوہ ڈال دیتے ہیں، کوئی لوگ اس میں چائے ڈال دیتے ہیں، تو ہم چائے میں دودھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کالی چائے یا بلیک ٹی ہے، بلیک ٹی میں ہم دودھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہم اپنی انوویشن جو ایشیا کے سب کانٹیننٹ کی انوویشن ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب متس ہیں. صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہے، باقی ایسا کوئی اس میں کوئی کام نہیں ہے. جی بہت پیاری گفتگو انہوں نے بتائی، اور اب کافی جنہوں نے ہمیں سنا ہے، ان کو سنا ہے، دیکھا ہے، تو جو انہوں نے بتایا اس پہ ضرور آپ عمل کریں، احتیاط کریں. جان ہے تو جہان ہے. تو اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. گلدستہ نعت میں پہلے باری تھی ٹیم ڈی کی، تو انہوں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں وقار صاحب؟ تو بتائیے. انہوں نے حاصل کیے نمبر 25. ان کے بعد باری تھی ٹیم ایچ کی، تو انہوں نے حاصل کیے 27 نمبر. تو 2 نمبر کی لیڈ. تو میرے خیال سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ 1 نمبر کی لیڈ آپ کی جانب بڑھ گئی، لیکن اوور آل اسکور بورڈ کے میرا اندازہ ہے. اوور آل اسکور بورڈ بتائیے. پہلے باری تھی چاروں راؤنڈوں کی اعتزاز شاہ صاحب، تو انہوں نے حاصل کیے ہیں 105. ان کے بعد باری تھی ذیشان صاحب کی، تو انہوں نے حاصل کیے 106. ماشاءاللہ 1 نمبر کی لیڈ حاصل ہے. لیکن آپ نے بیغم نہیں ہونا، بالکل ریلیکس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی باری یہاں پہ ہے ووٹوں کی. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب کو ووٹ کرنا تو لکھیے کیپٹن سید اعتزاز علی شاہ 004 ان کا کوڈ ہے. رات 12 سے پہلے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے بھیجیں، اور ان کو آگے بھیجنے میں ان کی مدد کریں. اگر آپ چاہتے ہیں ذیشان احمد صاحب کو آگے بھیجنا تو لکھیے کیپٹن ذیشان احمد 008 ان کا کوڈ ہے، اور رات 12 سے پہلے بھیجیے، اور اس کے مطابق جو رزلٹ تیار ہوگا وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اس کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوا. زندگی نے وفا کی تو کل 2 نئی ٹیموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور ہمارے جو گیسٹ ہیں آپ کا بھی شکریہ، اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.